اس جہان میں اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتیں پیدا فرمائیں، اور ان نعمتوں کو دیکھ کر اللہ رب العزت کی قدرت واضح ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی کاریگری واضح ہوتی ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے یہ جہان پیدا کیا، اس کی نعمتیں پیدا کی۔ صرف دو چیزوں کو ہی دیکھ لیں تو اللہ رب العزت نے کس طرح ان کا نظام بنایا۔ ایک دودھ ہے، ایک شہد ہے، اور یہ ایسی قیمتی چیزیں ہیں کہ جنت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہی جنتیوں کو دیں گے، اور اللہ رب العزت نے جنتیوں کی غذا بھی یہی بنائی ہے، اور دنیا میں بھی یہ سب سے اچھی چیزیں، اچھی غذا شمار کی جاتی ہیں۔ دودھ جو ہے صرف پیاس مٹانے کے لیے نہیں، بلکہ دودھ کے ذریعے بھوک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں، اور پیاس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بجھا دیتے ہیں۔ اسی طرح شہد جو ہے، شہد خالص اگر انسان کو مل جائے تو یہ کئی چیزوں کا علاج ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں تمام بیماریوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ البتہ ہر بندے کا اس کو استعمال کرنے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام میں سے جس کو جو بھی بیماری لگتی، کسی کو پیچس لگتے، کسی کو زخم ہو جاتا، کسی کو پھوڑا ہو جاتا، تو تمام حضرات شہد استعمال کرتے ہر بیماری میں۔ اور جب ان سے کوئی پوچھتا کہ کیا اس بیماری میں بھی شہد استعمال ہو سکتا ہے، تو وہ جواب دیتے فیہ شفاء للناس، کہ اس میں تو لوگوں کے لیے شفا ہے۔ جب اللہ نے تحدید نہیں کی، تخصیص نہیں کی کہ اس بیماری میں شفا ہے، اس میں نہیں ہے، تو ہم کیسے تخصیص کریں؟ ہم اس کو محدود کیوں کریں؟ ہم کیوں کہیں کہ یہ اس بیماری کے لیے تو شفا ہے، اس بیماری کے لیے شفا نہیں ہے؟ یہ تو ایک عقلی بات ہے۔ دوسرا، آج کل کی میڈیکل سائنس ہے جو، وہ بھی اس بات کا تجربہ کر چکی ہے کہ جس طرح اینٹی بائیوٹک دوائی جو ہے وہ ہر بیماری کے خلاف، ہر بیماری کے جراثیم کے خلاف کام کرتی ہے، تو شہد بھی ہے جو، یہ بھی اینٹی فنگل بھی ہے، اینٹی بائیوٹک بھی ہے، اینٹی الرجک بھی ہے۔ اس میں تمام وہ خصوصیات پائی جاتی ہیں جو آج مختلف بیماریوں کی مختلف دوائیوں میں جو خصوصیات پائی جاتی ہیں، وہ سب خصوصیات ایک اکیلے شہد میں پائی جاتی ہیں۔ اگر کسی کو زخم لگ گیا تو وہ شہد لگاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کسی کو پیچس ہو گیا، وہ شہد لگاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، شہد استعمال کرتا ہے۔ کسی کو کھانسی ہو جائے اور اس کے حلق پر جراثیم کا حملہ ہو جائے تو وہ شہد استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بے شمار بیماریاں ہیں جن کے علاج میں حکماء شہد استعمال کرواتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے شہد میں یہ خاصیت رکھتی ہے کہ نہ یہ خود خراب ہوتا ہے، اور نہ جس چیز میں اس کو ڈال دیا جائے اس چیز کو بھی خراب نہیں ہونے دیتا۔ تو پہلی چیز جو ہے، اللہ رب العزت نے جو دودھ ہے اس کا ذکر فرمایا، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، کہ دودھ کی جو فیکٹری ہے وہ ہے جانور۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر انہی جانوروں کو دیکھ لو، ہماری دودھ کی ان فیکٹریوں کو دیکھ لو، تو تمہیں عبرت حاصل ہو جائے گی کہ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا، کہ کس طرح بہترین کاریگری کے ساتھ، بہترین نفیس طریقے کے ساتھ ہم اس دودھ کے جانور سے تمہیں صاف ستھرا، خالص، راحت والا، مزے والا دودھ تمہیں عطا کرتے ہیں۔ فرمایا دودھ اس جانور کے اندر دیکھو، جب غذا جاتی ہے تو گلی سڑی غذا بھی کھا جاتا ہے، اور صاف ستھرا پانی بھی پیتا ہے، اور گلا سڑا پانی بھی پیتا رہتا ہے، اور یہی جانور اچھی جگہ پہ بھی بیٹھتا ہے، بری جگہ پہ بھی بیٹھتا ہے، لیکن جب اس سے دودھ نکلتا ہے تو کتنا صاف ستھرا دودھ ہوتا ہے۔ جو بھی غذا جانور کھاتا ہے تو اس کے معدے سے جب گزرتی ہے تو اس سے ایک حصہ تو خون کا بن جاتا ہے، وہ خون والی نالیوں میں چلا جاتا ہے، ایک حصہ جو فضلہ ہوتا ہے وہ گوبر بن جاتا ہے، وہ اس راستے سے چلا جاتا ہے، اور اسی گھاس میں سے ایک حصہ دودھ کا بنتا ہے جو کہ جانور کے تھنوں میں چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیں ایک ہی جگہ سے یہ تینوں چیزیں بن رہی ہیں اور اپنے اپنے مقام پر پہنچ رہی ہیں، لیکن کوئی بھی چیز دوسری چیز میں مکس نہیں ہو رہی۔
اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب آپ ان جانوروں میں غور کرو گے تو تمہیں عبرت حاصل ہوگی۔ آگے اللہ رب العزت نے انگور اور کھجوروں کا ذکر فرمایا کہ یہ بھی بہت عالیشان نعمتیں ہیں۔ اہل عرب پہلے زمانے میں کھجوریں ہی استعمال کرتے تھے، بھوک بھی یہ کھجور ان کی بھوک بھی ختم کر دیتی تھی اور کھجور کا شربت ان کی پیاس بھی ختم کر دیتا تھا۔ اب اس کو استعمال کرنے کا ایک تو جائز طریقہ ہے، اس طریقے سے بھرپور استعمال کرنی چاہیے، کھجور بھی انگور بھی، لیکن ایک طریقہ جو ہے ناجائز ہے، وہ یہ کہ اس سے شراب بنا لی جائے۔ چنانچہ لوگ اس کو ناجائز طریقے سے بھی استعمال کرتے ہیں، جو کہ اللہ رب العزت کی ناشکری ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے اس عظیم نعمت یعنی شہد کا ذکر فرمایا کہ کس طرح شہد بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شہد کا بننا ہمارے حکم سے ہے۔ شہد کی مکھی جو شہد بناتی ہے یہ ہماری وحی کے ذریعے بناتی ہے، ہمارے بتلائے ہوئے طریقے کے ذریعے بتاتی ہے۔ اللہ نے کتنی وضاحت کے ساتھ فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب سے پہلے تیرا رب شہد کی مکھی کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تو پہاڑوں میں جا کے اپنا گھر بنا، درختوں میں جا کے اپنا گھر بنا، اور لوگوں کے جو بلند عمارتیں ہیں ان میں اپنا گھر بنا۔ فرمایا شہد کی مکھی کو اپنا چھتا بنانے کے لیے اور شہد کی فیکٹری بنانے کے لیے یا درخت میں جگہ بنانے کا حکم ہے، یا بلند عمارتوں میں جگہ بنانے کا حکم ہے، یا پہاڑوں میں جگہ بنانے کا حکم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بلند جگہوں پہ اس لیے بنائے گی تاکہ نیچے اگر بناتی تو نیچے مٹی، گرد و غبار، آلائش، یہ سب چیزیں اس شہد میں مکس ہو سکتی تھیں، تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو حکم سب سے پہلا حکم دیا کہ تو نے شہد بنانا ہے، لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو اوپر درخت میں یا پہاڑ میں صاف ستھری جگہ پر بنا، تاکہ اس شہد کو جب میرے بندے استعمال کریں گے تو ان کو کراہت نہ آئے بلکہ ان کو راحت آئے۔ ثم کلی من کل الثمرات، اس کے بعد اللہ رب العزت نے دوسری بات جو شہد کی مکھی کے ذہن میں ڈالی شہد بنانے کے لیے، وہ فرمایا کہ شہد کی مکھی کو ہم نے یوں بولا کہ کلی من کل الثمرات، ہر قسم کے پھلوں کو کھا، ہر اچھا پھل، ہر اچھا پھول، ہر خوشبودار پھل پھول کھا، فاسلکی سبل ربک ذللا، اپنے چھتے سے اڑ کر یہ پھل پھولوں کی تلاش میں نکل جا، جہاں پھل پھول تجھے ملے وہاں سے کھا کے پھر واپس اپنے چھتے کی جگہ پر پہنچنا ہے جہاں اس نے اپنی رس نکالنی ہوتی ہے اور شہد بنتا ہے۔ تو فرمایا کہ واپس آنے کا طریقہ بھی بڑا عجیب ہے، وہ بھی اللہ ہی اس کے ذہن میں ڈالتا ہے، ورنہ جس شہد کی مکھی جس درخت پر شہد بناتی ہے وہ درخت پتہ نہیں کہاں کھڑا ہوتا ہے، لیکن شہد کی مکھی اڑ کے اپنے نفیس بدن کے ساتھ کہاں کہاں جاتی ہے پھل اور پھول کو تلاش کرنے کے لیے۔ کبھی وہ پھول نزدیک ہوتا ہے جس کو شہد کی مکھی نے چوسنا ہوتا ہے، کبھی دور ہوتا ہے، لیکن اللہ نے طریقہ اس کو بتا دیا ہے کہ کس طرح جانا ہے، کس طرح پھر اپنے مطلوبہ درخت پر واپس پہنچنا ہے۔ یخرج من بطونها شراب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہمارے بتلائے ہوئے طریقے سے جا کے وہ شہد کے وہ اس پھول کا رس چوستی ہے، پھر اپنے پیٹ سے بہترین شراب نکالتی ہے یعنی شہد نکالتی ہے، مختلف الوان، اس میں بھی اللہ کی قدرت ہے کہ شہد کی مکھی اگر کسی کو ڈنگ مار لے تو اس سے تکلیف ہوگی، اس میں زہر محسوس ہوگی، جس کو ڈنگ لگا اس کو درد محسوس ہوتا ہے، لیکن اسی شہد کی مکھی کے پیٹ سے جو شراب نکلتا ہے، جو شہد نکلتا ہے، وہ جب انسان پیے تو اس سے اللہ تعالیٰ راحت عطا فرماتے ہیں انسان کو۔ مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس شہد کے رنگ جو مختلف ہوتے ہیں، کبھی زیادہ پیلا ہوتا ہے شہد، کبھی کم پیلا ہوتا ہے، کبھی
کالا رنگ تھوڑا مکس ہوتا ہے، کبھی کہ یہ تھوڑی سی تبدیلی جو شہد کے رنگوں میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی ہماری حکمت اور کاریگری سے ہے، اس لیے کہ شہد کی مکھی جس علاقے میں رہتی ہے، بعض علاقے کی غذا کس طرح ہوتی ہے، بعض علاقوں کی غذا کس طرح ہوتی ہے، تو ان علاقائی غذا کی وجہ سے، علاقائی ماحول کی وجہ سے اللہ رب العزت پھر شہد کے رنگ پر بھی اثر ڈالتے ہیں، اور جب یہ سارا بہترین شہد تیار ہو جاتا ہے پھر اللہ رب العزت اعلان کرتے ہیں فیہ شفاء للناس، اس میں شفا ہے روحانی مریضوں کے لیے بھی، جسمانی مریضوں کے لیے بھی، بے برکتی کے مریضوں کے لیے بھی، جادو والوں کے لیے بھی، اس میں ہر طرح کے پریشان حال لوگوں کے لیے میں اللہ نے شفا رکھ دی ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اب تو انسان کو سوچنا ہی چاہیے کہ کتنا بہترین طریقے سے ہم شہد پیدا کرتے ہیں، کتنا بہترین طریقے سے کھجور اور انگور پیدا کرتے ہیں، کتنا بہترین طریقے سے ہم دودھ پیدا کرتے ہیں۔ تو ان ساری نعمتوں کو دیکھ کر اب تو اس نشانی کے ذریعے لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ واللہ خلقکم، پھر اللہ نے اپنی ایک اور قدرت، ایک اور نشانی، ایک اور کرشمہ یوں بیان فرمایا کہ واللہ خلقکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر موت بھی اللہ دیتا ہے، ومنکم من یرد الی ارذل العمر، پھر رذیل عمر کی طرف بھی اللہ ہی لوٹاتا ہے۔ رذیل عمر انسان کی عمر کا آخری حصہ، جس میں سارے بڑائیاں ٹوٹ جاتی ہیں، جس میں سارا تکبر ٹوٹ جاتا ہے، جس میں ساری باتیں انسان کی جو اس نے زندگی میں کی ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایک مجبور محض انسان اس دھرتی پہ چل رہا ہوتا ہے، جو اپنا ہر کام میں دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، جو چلنے میں لاٹھی کا محتاج ہوتا ہے، جو کھانے پینے میں اولاد کا محتاج ہوتا ہے، جو اپنی دوائی لینے میں اپنی اولاد کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس دنیا میں ہی انسان کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ تو دنیا ہے، آگے کیا معلوم قبر میں کیا ہونا ہے، آگے کیا معلوم حشر میں کیا ہونا ہے، آگے کیا معلوم پل صراط پر کیا ہونا ہے، آگے کیا معلوم آگے جتنے مراحل ہیں ان میں کیا ہوگا۔ اس لیے تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایسی عمر ہوتی ہے، علماء نے لکھا تقریباً 80 یا 90 یا 70 سال کی اس عمر میں انسان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، کہ ایک چیز اس کو بتا دی جائے پھر جلدی ہی بھول جاتا ہے، ایک چیز اس کو یاد کرا دی جائے پھر جلدی ہی بھول جاتا ہے۔ اپنی جوانی میں جو باتیں کرتے ہوئے تھکتا نہیں تھا، اپنی جوانی میں بھی جو شعر و شاعری کہتا چلا جاتا تھا، ختم ہی نہیں کرتا تھا، اپنی جوانی میں جو لوگوں پر باتیں کستے ہوئے تھکتا ہی نہیں تھا، آج اس کی حالت اور کنڈیشن یہ ہے کہ اس کو ایک بات بتاتے ہیں پھر جلدی بھول جاتا ہے، بچوں جیسا اس کا مزاج بن جاتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ علیم قدیر، اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر شے کو جاننے والا ہے۔ اللہ کی قدرت سے باہر کوئی چیز جا نہیں سکتی، اللہ کے علم سے باہر کوئی چیز جا نہیں سکتی۔ اگر اسی بات کا انسان ادراک کر کے اپنی زندگی اچھی گزارے، اپنی جوانی اچھی گزارے، اپنا لڑکپن اچھا گزارے، تو اللہ رب العزت اس رذیل عمر میں بھی انسان کو برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ رذیل بڑھاپے والی عمر جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں بھی انسان کو اب اس کی اولاد اس کے تابع بنا دیتے ہیں، اس کی صحت میں برکت عطا فرماتے ہیں، اس کو آخری زندگی میں عبادت نصیب فرما دیتے ہیں، اس کو موت کلمے والی نصیب فرما دیتے ہیں، بشرطے کہ وہ جوانی اچھی طرح گزارے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ساری نعمتیں، یہ ساری اپنی کاریگریاں انسان کو سمجھائی ہیں، دکھائی ہیں، واضح کی ہیں قرآن پاک میں، تاکہ یہ کتاب جب بار بار پڑھی جائے گی، تراویح میں پڑھی جائے گی، نماز میں پڑھی جائے گی، تلاوت میں پڑھی جائے گی، بچہ بچہ پڑھے گا، اس کو پڑھنا سننا لوگ ثواب سمجھیں گے، اور اس کو دل لگا کر سنیں گے تو لوگوں کو عبرت اور نصیحت حاصل ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی اس قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔